الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ترجمہ: اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شوق رفاقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے شوق رفاقت کے چند اور واقعات سماعت کیجیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو۔ میں نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی، ہائے غم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کریں گے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حاشم، تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا، تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر و حشر اور جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ صدق کے معنی اور اس کے مراتب۔ اس آیت میں صدیقین کا لفظ آیا ہے۔ صدیقین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے متبعین کو کہتے ہیں۔
جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم اس کے معانی اور اس کے درجات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدق 6 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 گفتگو میں صدق، نمبر 2 نیت و ارادے میں صدق، نمبر 3 عزم میں صدق، نمبر 4 عزم کو پورا کرنے میں صدق، نمبر 5 عمل میں صدق، نمبر 6 دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ ان معانی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں، اور جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جائے تو وہ اسی چیز کی نسبت سے صادق کہلائے گا۔ چنانچہ پہلا صدق زبان کا صدق ہے، اور یہ صرف خبریں دینے یا ان باتوں میں ہوتا ہے جو خبروں میں شامل ہوں اور ان سے آگاہی ہو، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور ہمیشہ سچی بات ہی کہے۔ دوسرا صدق ارادے اور نیت سے متعلق ہے، اور یہ اخلاص کی طرف لوٹتا ہے، یعنی بندے کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی نفسانی غرض بھی آ جائے تو صدق نیت باطل ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہنا صحیح ہے۔ لہٰذا ہر صادق کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تیسرا صدق عزم کا صدق ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تمام مال صدقہ کر دوں گا، یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں اس سے لڑوں گا، اور اس لڑائی میں اگر میں قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے تو میں انصاف کروں گا اور ظلم کرنے اور مخلوق کی طرف میلان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عزم و ارادہ دل میں ہوتا ہے اور انتہائی پختہ اور سچا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دوسری طرف میلان اور تردد ہوتا ہے۔ نیز ایسی کمزوری ہوتی ہے جو عزم و صدق کے مقابل اور اس کی ضد ہوتی ہے۔ تو صادق اور صدیق وہ شخص ہے جس کا پختہ ارادہ تمام نیکیوں میں قوت تامہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا میلان، تردد اور کمزوری نہیں ہوتی، اور اس کا نفس ہمیشہ نیک کاموں پر پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ چوتھا صدق عزم کو پورا کرنے کا صدق ہے، کیونکہ بعض اوقات نفس فی الحال عزم کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وعدے اور عزم میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں محنت بھی کم ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور شہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم ختم ہو جاتا ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بات صدق کے خلاف ہے۔ پانچواں صدق اعمال کا صدق ہے، یعنی انسان کوشش کرے حتیٰ کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کرے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے۔ یہ کوشش اعمال کو چھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچنے سے ہو، اور یہ بات ترک ریا سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ریاکار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات سمجھی جائیں۔ البتہ کئی نمازی نماز میں خشوع و خضوع کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے، اور جو شخص اسے دیکھتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے، جبکہ باطنی طور پر وہ خواہشات میں کسی خواہش کے سامنے بازار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اعمال زبان حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں، اور وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے اعمال میں صدق کی باز پرس ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص سکون و وقار سے چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا باطن سکون و وقار سے موصوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اپنے عمل میں سچا نہیں، اگرچہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کو دکھا رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا قصد و ارادے سے ہو تو وہ ریا ہے، اور اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور قصد و ارادے کے بغیر ہو تو اس سے صدق فوت ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی خرابی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو۔ چھٹا اور سب سے اعلیٰ و معزز درجے کا صدق مقامات دین میں صدق ہے، جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور باقی امور دینیہ میں صدق پایا جانا۔ ان امور کی کچھ بنیادیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے یہ نام بولے جاتے ہیں، پھر ان کے کچھ مقاصد اور حقائق ہیں۔ تو حقیقی صادق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت کو پالے، اور جب کوئی چیز غالب آ جائے اور اس کی حقیقت کامل ہو تو اس سے موصوف شخص کو صادق کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صدیقین سے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب سے پہلے مراد ہے، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دی، اور صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں، اور ان کے احوال و اعمال اور ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے بطور خاص فضیلت میں شمار فرمایا اور اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ترجمہ: اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو. خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو. اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی. ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے، سب کے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائیں. اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو. دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو. پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو. یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے. بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے. توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ عز و جل سے وابستہ کرنے کا نام ہے. جنگی تیاریوں سے متعلق ہدایات. جنگی تیاری کے لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی ہدایات ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، کی تفسیر میں فرمایا خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے. نمبر 2، نسائی شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 1، ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو. نمبر 2، تیر پھینکنے والے کو. نمبر 3، تیر پکڑوانے والے کو. اور تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو. تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گوا دیا. نمبر 4، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ. صدق اللہ العظیم.